السلام علیکم۔ میں اپنی زندگی کی وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر ارمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا دلہا ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا اور مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن پھولوں کی یہ خوشبو مجھے کوئی خوشی نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میرے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ میری اماں نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کر دی تھی، جبکہ میں اپنی دوست کے بھائی ارباز سے محبت کرتی تھی۔ لیکن اماں نے نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے تصویر دکھانا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں نے اماں سے اس بات پر کوئی اصرار کیا تھا۔ جب ارباز نہیں تو پھر کوئی بھی ہوتا، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اماں تو اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گی اور میری شادی ایک ایسے مرد سے کر دے گی جو کسی قابل ہی نہیں تھا۔ سیج پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ارباز کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی جب دو کانپتے ہوئے جریوں زدہ ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اپنے دلہا پر نظر پڑتے ہی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ دیکھنے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا معلوم ہو رہا تھا، اور میں تو ابھی صرف 18 سال کی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید دولہے کی جگہ کوئی خاندان کا بڑا بزرگ کمرے میں آ گیا ہے، لیکن جب اس نے مجھے میری دلہن کہہ کر مخاطب کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہی میرا دولہا ہے۔ لیکن میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی کہ مجھے اپنی آنے والی زندگی اس بوڑھے کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کا ہڈیوں والا چہرہ اور کانپتا وجود دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جو بھی تھا، میں اس شخص کو کسی طور پر اپنا شوہر نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے اپنے اونی لرزتے کانپتے ہاتھوں سے 4 سونے کے کڑے نکال کر میرے ہاتھوں میں پہنانے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے تو اپنے ہاتھوں پر قابو رکھنا بھی بہت مشکل تھا۔ میرے لیے سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی۔ اب بھی یہ سب مجھے کوئی خواب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس اپنے گھر جانا تھا۔ میں اس بوڑھے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس بوڑھے شوہر کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تو سارے کڑے ادھر ادھر گر گئے۔ میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ شادی کے نام پر مجھے زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اور یہ بات مجھے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ میرا نام بانو تھا اور میں کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش بھی تھی، جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ ہر کوئی پہلی نظر میں ہی میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا۔ ارباز تو پوری طرح میرا عاشق تھا۔ وہ میری اسکول کی سہیلی کا بھائی تھا اور پچھلے 4 سال سے میری محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی محبت پا کر میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری قسمت اتنی بدصورت ہوگی۔ مجھے اپنے لیے کسی شہزادے کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن اس قدر عمر رسیدہ انسان کو قبول کرنا بھی ناممکن تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ میری ماں نے ہی کیا تھا۔ وہ بوڑھا مجھے بار بار پیاری دلہن کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس سے تو شاید ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میرا شوہر تو پہلی ہی نظر میں غائل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کی بینائی کچھ ٹھیک ہوتی تو اسے میں صحیح طرح سے نظر آتی۔ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کچھ جوان عورتیں موجود تھیں، جو مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ شادی کی رات تم کیوں کمرہ چھوڑ کر نکل آئی ہو؟ واپس کمرے میں جاؤ، کہیں ہمارا دادا تمہارے بغیر اداس نہ ہو جائے۔ ان کی ہنسی میں چھپا تمسخر مجھے بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں کیسے اس بوڑھے کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ یہ تو میرے پردادا عمر کا ہے۔
تو وہ عورتیں ہنس کر کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو 2 لاکھ روپے یوں ہی تو نہیں مل گئے، اب تمہیں ہمارے دادا کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہاری شادی نہیں کی بلکہ 2 لاکھ روپے کے عوض تمہیں بیچ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا شوہر ان کا دادا تھا، یعنی میں ان کی دادی بن چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی شادیاں رچا چکا تھا، اور شاید وہ عورتیں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، کیونکہ میری شادی سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے تھے اور مجھے بتایا تھا یہ پیسے تمہارے سسرال والوں نے شادی کی خریداری کے لیے دیے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پیسے دراصل اس لیے دیے گئے تھے تاکہ اماں مجھے اس بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ میری ماں شروع سے ہی بہت لالچی تھی، میں نے ہمیشہ سے ہی غربت دیکھی تھی، اس لیے جہاں 4 پیسے نظر آتے میری ماں پاگل ہونے لگتی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے لالچ میں اندھی ہو کر وہ میرے بارے میں سوچنا ہی بھول جائے گی۔ اب گھر لوٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اماں نے اس قدر پیسے لیے تھے تو وہ کبھی مجھے اپنے گھر واپس نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں اپنی جوانی کیسے اس بوڑھے کے ساتھ ضائع کر سکتی تھی؟ میری شادی سے پہلے اماں نے گھر میں ایک کمرہ تعمیر کروایا تھا اور گھر کی چھت بھی بدلوائی تھی۔ اس وقت مجھے ارباز کی محبت کی بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ میں نے اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اماں کے پاس اس قدر پیسہ آیا کہاں سے، اور اگر میرے سسرال والوں نے بھی دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب آج مجھے مل گیا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تھکی ہاری واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی اور بوڑھا بستر پر بیٹھا ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی ہوں۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مسکرایا تو میری جان پوری طرح ہی جل کر خاک ہو گئی۔ اس بوڑھے کے منہ میں تو 4 دانت بھی ٹھیک طرح سے نہیں تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، میری دلہن، تمہیں میری پوتیوں نے بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہاری ماں نے پیسے لے کر تمہیں میرے ساتھ رخصت کیا ہے، اس لیے آئندہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ شاید ساری زندگی تم پچھتاتی رہو گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت ہی محبت سے رکھوں گا۔ میری دوسری بیوی کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے شادی بھی اس لیے کی ہے کیونکہ میرے گھر والے اب میرا خیال نہیں رکھ سکتے۔ میں تنہا سارا سارا دن یہاں وہاں پڑا رہتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے 2 لفظ بات کرنے والا بھی نہیں۔ سب کو بس میرے مرنے کا ہی انتظار ہے۔ کچھ جملے بول کر ہی اس بوڑھے کا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا اور وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے کئی میل دوڑ کر آیا ہو۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اس بوڑھے کی تو پوتیاں بھی عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی۔ میری ماں نے میرے لیے یہ کیسا آدمی چن لیا تھا جس میں نہ ہی طاقت بچی تھی اور نہ ہی ہمت بھی اس کی موت کے منتظر تھے۔ لیکن مجھے تو اس کی موت کا سوچ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ ہماری برادری میں تو رواج تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو وہ ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر ہی بیٹھی رہتی، اسے کبھی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ اور اس بوڑھے کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی بس اس کے نام پر ہی گزرنے والی ہے۔ نہ ہی یہ بوڑھا مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد مجھے آزادی مل سکتی ہے۔ ارباز کی محبت کو کھو دینے کا دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ اب اس 105 سال کے بوڑھے کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر تو رہی سہی امنگیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس بوڑھے میں بالکل بھی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ میرے ساتھ کوئی تعلق بنا سکے گا، اور اب میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ مجھے تو اس بات پر بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی، میرے دل میں ارباز کی محبت زندہ تھی اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں نے اس کی جگہ میری شادی کسی اور سے کر دی ہے تو وہ میری محبت میں دوڑا چلا آئے گا۔ مجھے کمرے میں آئی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ میرا بوڑھا شوہر بشیر تو میرے بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی سو بھی چکا تھا۔
جتنی دیر میں نے اپنا جوڑا تبدیل کیا اور زیور اتار کے رکھا، اس کے کھراٹے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بھی بچپن سے ہی بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ سب کے سب مٹی ہو چکے تھے۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتا تھا، وہیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ میری ساری زندگی ایسے ہی تنہا گزر جانی تھی۔ میں نے ایک نظر حویلی کی دیواروں پر ڈالی جہاں میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ یہ دیواریں مجھے اپنا مقبرہ معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کی طرف سے میں بہت زیادہ بدظن ہو چکی تھی۔ میری ماں نے اپنے حق میں بہت ہی بہترین سودا کیا تھا، لیکن میں خسارے میں رہ گئی تھی۔ 2 لاکھ روپے کی رقم میری ماں کے لیے بہت بڑی تھی۔ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ میرا ابا ایک پھل فروش تھا اور اس کے باوجود بھی ہم ساری زندگی پھل کھانے کے لیے ترستے رہے تھے۔ ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے، اس لیے اماں نے 2 لاکھ سے اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر لیے تھے اور میری پوری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک بہت بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر تقریباً سارے ہی خاندان کے لوگ جمع تھے۔ وہ سب میرے شوہر کی شادی پہ آئے ہوئے تھے۔ بشیر کے تو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتے عمر میں مجھ سے بڑے تھے، جو ان کی شادی کی خوشی میں ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بچوں کے ماں باپ بھی تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی حسرت نے جنم لے لیا۔ میں نے ایک نظر اپنی ہی عمر کے لڑکوں پر ڈالی تو میرے دل میں کھسک سی اٹھنے لگی۔ وہ بھی بہت کڑیر جوان سے تھے۔ مجھ جیسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے لیے ایسے ہی کسی لڑکے کو ہونا چاہیے تھا، اور بعض نہ صحیح لیکن کوئی تو ایسا ہوتا جو میرا ہم پلہ ہوتا۔ اس وقت ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی نظریں ہی مجھ پر جمی ہوئی تھی، اور ان کی نگاہوں میں میرے لیے جو کچھ تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس پر سے بشیر کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی 22 یا 24 سال کا نئی نویلا دولہا ہو۔ بشیر نے عجیب فرمائش کر دی تھی کہ اسے میرے ہاتھ سے پہلن والا کھانا ہے، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بوڑھے کو ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ مجھے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا تھا۔ سبھی بشیر کی فرمائش سن کر منہ دبائے ہنس رہے تھے، اور میرا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بہت ہی مجبوری کے عالم میں نے ایک نوالا بشیر کے منہ میں ڈالا اور سر جھکا لیا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے کھانا ختم کیا اور فوراً کمرے میں دوڑ لگا دی۔ بستر پر لیٹ کر نہ جانے میں کتنی دیر روتی رہی۔ بشیر نے مجھے روتے دیکھا تو پریشان ہو گیا اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ بشیر کی اس حرکت نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، لیکن میں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری شادی بشیر کی جگہ اس کے کسی پوتے سے ہو گئی ہوتی، تو کم از کم میرے لیے ارباز کو بولنا کچھ تو آسان ہو جاتا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور بشیر کے ساتھ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میرے بوڑھے شوہر نے اس 1 ہفتے میں میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ میں شادی کے 1 ہفتے بعد بھی پوری طرح کنواری تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی خدمت کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ کبھی وہ مجھ سے اپنا سر دبواتا تو کبھی اپنے پاؤں۔ میں اس کی خدمت کرنے سے بیزار آ چکی تھی۔ سارا دن وہ میرے سامنے بستر پر پڑا رہتا اور کبھی کبھی تو آدھا دن بھی سوتے ہوئے گزار دیتا، لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ مجھے ایک عجیب سی چیز کھلاتا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی، لیکن وہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی۔ میں بہت شوق سے اس چیز کو کھانے لگی تھی۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی لذیذ چیز نہیں کھائی تھی، لیکن جب سے میں وہ کھا رہی تھی مجھے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شیشے میں دیکھتے ہوئے بھی عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میرے وجود میں ہونے والی تبدیلیاں بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میں خود کو شیشے میں دیکھتی تو خود پر سے نظریں ہی نہ ہٹا پاتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے جذبات اور احساسات میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ میرا دل کسی اور طرح ہی دھڑکنے لگا تھا اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن میری ایک پوتی نے آ کر بتایا کہ آپ کی کوئی دوست ملنے آئی ہے۔ میں فوراً ہی ڈرائنگ روم میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں میری دوست کے ساتھ ارباز بھی بیٹھا تھا۔
وہ مجھے دیکھنے کے لیے ہی آیا تھا اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے اندر آنے والی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا، لیکن اس وقت میرے جذبات پوری طرح ٹھنڈے پڑ گئے جب اس نے مجھے سر جھکائے شادی کی مبارکباد دی اور خوش رہنے کا کہا۔ مجھے ارباز سے اس رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو دن رات میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا اور اب ایک پل میں ہی بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو حلق میں اتارے اور ارباز سے کہہ دیا کہ وہ آئندہ میری چوکھٹ پر قدم بھی نہ رکھے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اماں کے بعد ارباز نے بھی پوری طرح مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بشیر کی جو بات مجھے پہلے اچھی لگ رہی تھی اب وہی بات مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ اس کی کھلائی ہوئی لذیذ چیز کھانے کے بعد جو میرا دل کرتا تھا اس بات کو زبان پر لانے سے بھی میں شرماتی تھی۔ مجھے بشیر کے گھر میں نہ ہی کھانے پینے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی روک ٹوک، بلکہ یہاں تو میں سب سے بڑی تھی، لیکن جس چیز کی کمی کا احساس مجھے سب سے زیادہ ستا رہا تھا۔ ساری ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی لیکن مجھے نیند نہ آتی۔ ایک دن بشیر بہت گہری نیند سو رہا تھا اور میں رات بھر اس کی دی ہوئی چیز کھانے کے بعد ابھی تک سو نہ سکی تھی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا تھا اور میرے حلق میں بھی کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے سیدھا باورچی خانے کا رخ کیا تھا۔ یہ حویلی تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی اور خوبصورت تھی۔ میں نے تو ایک چھوٹے سے کمرے میں آنکھ کھولی تھی اور ساری زندگی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترستے ہوئے گزاری، لیکن جب سے میں بشیر کی دلہن بنی تھی مجھے کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑا تھا۔ لیکن دوسری ہی تنگی میرے نصیب کا حصہ بن گئی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں قدم رکھا تو وہاں پہلے سے ہی بشیر کا ایک پوتا موجود تھا جو اپنے لیے ملک شیک بنا رہا تھا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا اور اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں رات کے اس پہر میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی احترام سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کے لیے بھی ملک شیک بنا دوں، لیکن میری نظر تو بس اس کے چہرے پر ہی ٹک گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میرے مقدر میں ایسا کوئی کیوں نہیں لکھا ہوا۔ میں کس قدر حسین ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی میں اس کے قریب ہو گئی تو وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا تھا۔ میں یہی تو چاہتی تھی۔ اس سے پہلے میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا میں اسے کوئی جواب دیے بنا ہی کمرے میں چلی آئی۔ شادی کے شروع میں سوچتی تھی کہ اچھا ہے میرا شوہر کسی قابل نہیں ہے، لیکن دل میں مچلتے جذبات نے میرے لیے بہت ہی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں باقاعدگی سے وہ میٹھا کھا رہی تھی جیسے سکون سے اس حویلی میں اپنی زندگی گزار لوں گی، مگر اب میرے کھانے کے بعد مجھ میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ میرا وجود پوری طرح مر گیا تھا۔ میں پہلے بھی خوبصورت تھی لیکن اب تو میری خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تھے۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ 10 مرد میری طرف دیکھیں، پہلے کی طرح ہی مجھے سرائیں اور میری تعریف کریں، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ گھر کے سبھی مرد مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے احترام کی نہیں محبت کی ضرورت تھی اور وہ محبت مجھے بشیرے سے حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اسی لیے مجبوراً میں دوسرے مردوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور میرا حال ایسا تھا کہ کوئی بھی بآسانی میرے جذبات سے کھیل سکتا تھا اور میں خوشی خوشی اس پر اپنا آپ لٹا سکتی تھی۔ پھر گزرتے دن کے ساتھ میں آگ میں چل رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں خود پہ قابو نہ پا سکی اور بشیر کے اسی پوتے کے گلے سے لگ گئی جو اس رات باورچی خانے میں موجود تھا۔ وہ بھی میرے جذبات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھی مجھے خوشی خوشی اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن یہ میری بدنصیبی تھی کہ اسی وقت بشیر چلا آیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ بشیر آگے بڑھ کر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا اس کا پوتا شہزاد درمیان میں آ گیا۔ بہت دھیمے سے انداز میں وہ کہنے لگا، بڑے دادا جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن بانو عمر کے جس حصے میں ہے اسے محبت کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ اس کی وہ تمام خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بانو کی اماں نے تو اس کے ساتھ ظلم کیا ہی ہے، لیکن آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اسے اس کا حق نہیں دے سکتے۔ آپ نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا اور اس کی تکلیف کا باعث بن گئے۔ شہزاد کی بات سن کر بشیر غصے سے میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے روتے ہوئے ان کو بتایا کہ ان کا دیا ہوا میٹھا کھانے کے بعد مجھ سے کسی بھی طرح خود پر قابو نہیں رکھا جاتا۔ میری بات سن کر شہزاد نے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگا، دادا کے لیے جو میٹھا حلوہ میں لے کر آتا ہوں کیا وہ تم بھی کھاتی ہو؟
میں نے اس بات میں سر ہلایا تو شہزاد کہنے لگا وہ مختلف قسم کے مغزیات اور ڈرائی فروٹس کا حلوہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شہزاد اس میں حکیم سے طاقت کی دوائیں بھی ملوا لاتا ہے تاکہ دادا جی کسی طرح میرے قابل ہو جائیں۔ شہزاد کو پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ اس کے دادا کسی قابل نہیں ہیں اور یہی بات مجھے پریشان کر دے گی، اس لیے وہ پہلے سے ہی اپنے دادا کو طاقت کی حکیمی دوائیاں کھلا رہا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے دادا نے وہ حلوہ مجھے بھی کھلا دیا ہے۔ شہزاد کی بات سن کر بشیر بستر پر بیٹھ گیا، ان کے لیے تو زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ شہزاد سے کہنے لگے پوتے مجھے تو بتا دیا ہوتا، میں اس کو بھی روزانہ وہ حلوہ کھلا رہا ہوں، مجھے لگا کہ حلوہ کھانے کے بعد اس کی صحت بہتر ہوگی۔ شہزاد نے اپنے دادا کو احساس دلا دیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی میرے قابل نہیں ہیں اور اگر انہیں اس خدمت کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو انہیں کسی ایسے ملازم کو رکھ لینا چاہیے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ بشیر کہنے لگے اس میں میرا کیا قصور ہے، میری بہوؤں نے خود اس کی شادی مجھ سے کروائی ہے، وہ سب میری ذمہ داریوں سے اپنی اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ شہزاد کہنے لگا دادا بانو کو اس رشتے سے آزاد کر دے، میں بانو سے شادی کر لوں گا، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بانو ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ شہزاد کی باتوں نے بشیر کو احساس دلا دیا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ کچھ ہی عرصے بعد شہزاد نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر کی عزت بنا لیا، وہ میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہزاد میری زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا تھا جس نے مجھے ایک ایسی کفت سے رہائی دلائی تھی جس سے رہا ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مشکل لگتا تھا۔ ایک بات جو میں نے زندگی میں سیکھ لی تھی کہ انسان کبھی پیسے اور دولت سے خوش نہیں ہوتا، اسے خوش رہنے کے لیے ایک احساسات اور جذبات رکھنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نفسانی خواہشات کو بھی پورا کر سکے۔ اگر مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کے بجائے ایک عورت کو اپنی زندگی میں لا کر اس کی زندگی کو بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے مرد اس بات کو قبول کرنے میں بہت عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ نامکمل ہیں۔ میری تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ کسی اور بانو کے جذبات کو روندنے سے پہلے ایک بار اپنا علاج کروانے کو ترجیح دیجیے گا تاکہ وہ میری طرح غلط روش اختیار نہ کر بیٹھے، کیونکہ جب گھر کا مرد عورت کے جذبات کی تسکین کا سبب نہیں بنتا تو اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ باہر کے مرد اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اور ایسے میں اگر کوئی اور اسے اپنا کندھا دے تو وہ عورت گناہ اور ثواب کا تجزیہ کیے بغیر ہی اس سہارے کو اپنا لیتی ہے۔ مجھے تو شہزاد جیسے مخلص شخص کا ساتھ نصیب ہوگا، لیکن ہر بانو کو ایسا انسان نہیں ملتا جو اسے اپنے گھر کی عزت بھی بنا لے۔ میں آج بھی بشیر کی خدمت کر رہی تھی، لیکن اب ہمارے درمیان کا رشتہ بدل چکا تھا۔ اپنے گھر کے بزرگوں سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کسی اور کی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کی بجائے اس کے لیے کسی ملازم کو رکھ لیجئے، یہ سب کے حق میں اچھا رہے گا۔ جزاک اللہ۔